جی، تو مکتوب نمبر 81 سے ہماری درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے مکاتیب کا بیان ہو چکا ہے۔ یہ مکتوب ایک منصبدار لالا بیگ کے نام ہے۔ لالا بیگ ایک منصبدار تھے اور درد رکھتے تھے اسلام کا۔ اس سے پہلے جو کچھ بیتی اسلام پر، مسلمانان ہندوستان پر، اس کا ذکر اس مبارک مسجد میں تفصیل سے ہو چکا ہے۔ 1.5-2 گھنٹوں کی یہاں محفلیں، صوفی صاحب یہاں بیٹھتے تھے اور میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پورا حضرت مجدد الفسانی کی تحریک احیاء دین پر خطاب کرتا تھا۔ وہ خطابات سارے صوفی صاحب کے پاس محفوظ ہیں اب تک۔ تو ہم اس کے درس کا آغاز کر رہے ہیں مکتوب نمبر 81 جلد اول مکتوبات حضرت مجدد الفسانی۔ حسب دستور پہلے اس کے فارسی الفاظ ایک پیراگراف کی صورت میں پڑھ کر سنائے جائیں گے، پھر ترجمہ اور تشریح کی جائے گی۔ غربت اسلام نزدیک بیک کرن است، بر نہج قرار یافتہ است، کہ اگر مسلمانے از شاعر اسلام اظہار نماید بقتل میرست، ذبح بکرا در ہندوستان از اعظم شعار اسلام است، کفار بجزیہ دادن شاید راضی شوند، اما بذبح بکرا ہرگز راضی نخواہند شد۔ اس کا ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 1 صدی سے غربت اسلام اس حد کو پہنچ چکی ہے، غربت کہتے ہیں بے چارگی کو، غربت اس حد، اسلام کی غربت اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسلام کے اصولوں میں سے کسی شاعر کا اظہار کرے تو کفار اعلانیہ اسے قتل کر دیتے تھے۔ ذبیحہ گائے ذبح کرنا جو ہندوستان میں اسلام کے عالم شعائر میں سے ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کفار جزیہ ادا کرنے پر تو شاید راضی ہو جائیں مگر گائے ذبح کرنے پر راضی نہیں ہوں گے۔ یہ اس اقتباس کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ پیر کے روز یہاں امام ربانی کانفرنس تھی اسی مسجد میں، اس میں میری گفتگو کا موضوع تھا حضرت مجدد الفسانی اور علماء سو۔ برے علماء نے جو کردار ادا کیا اس پر میری گفتگو تھی۔ گفتگو ناتمام، ذرا سی گفتگو کر کے چھوڑ دی گئی بات۔ یہ حضرت مجدد الفسانی نے لکھا ہے، کسی اور نے نہیں لکھا، جو بالکل دیکھ رہے تھے سامنے، ان کے سامنے سب کچھ ہوا اور سب کچھ ہو رہا تھا۔ آپ نے لکھا ہے کہ تقریباً 1 صدی سے، لالا بیگ کو لکھا ہے کہ تقریباً 1 صدی سے ہندوستان میں اسلام بہت غریب ہو چکا ہے، بہت بے سہارا، لاوارث ہو چکا ہے اسلام۔ اگر کوئی مسلمان شاعر اسلام میں سے کسی پر عمل کرے تو کفار سے اعلانیہ، یعنی ہندو سے اعلانیہ قتل کر دیتے تھے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ گائے ذبح کرنا ہندوستان کے شاعر میں سے ایک بڑا اصول ہے کہ گائے یہاں ذبح کی جائے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ کفار ہندو شاید جزیہ دینا قبول کر لیں لیکن گائے ذبح کرنے قبول نہیں کریں گے، یہ اصول نہیں کریں گے۔ چنانچہ اکبر بادشاہ کی حکومت تھی، جلال الدین محمد اکبر، جس کے بارے میں تفصیلات اسی مسجد میں بہت زیادہ بیان کی جا چکی۔
انہوں نے اکبر بادشاہ نے بظاہر صلح کل کے نام پر، صلح کل ہوگی تو معاشرے میں امن ہوگا، صلح کل ہوگی تو ہندوستان کے معاشرے میں امن ہوگا کہ ہندو بھی شامل ہوں، عیسائی بھی شامل ہوں، یہودی بھی شامل ہوں، مسلمان بھی شامل ہوں، تو ملا جلا معاشرہ جو ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ ہندو گائے کو ایک مقدس جانور تصور کرتے تھے، یہاں تک کہ گائے کی پوجا کرنا ان کے مذہب میں شامل ہے۔ آپ درباری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اکبر بادشاہ کے دربار میں تاریخ لکھی گئی ہے اکبر کے حکم سے، ایک اکبر نامہ اور اس کا ذیل آئین اکبری۔ آئین اکبری کا ایک بڑا عنوان ہے آئین گاؤ درشن، آئین گاؤ درشن، درشن کہتے ہیں زیارت کو، گائے کی زیارت کے اصول اور رابطے، یہ آئین اکبری میں لکھا ہوا ہے، جو دربار میں لکھی گئی ہے، کو بعد میں نہیں بنائی گئی۔ اس میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ گائے کا اکبر بادشاہ باقاعدہ درشن کرتا تھا، اس کی زیارت کرتا تھا، اور 24 گھنٹوں میں سے ایک وقت مقرر تھا کہ گائے کو نہلا دھلا کر، بنا سنوار کر، اس کے اوپر اچھا کپڑا ڈال کر اکبر کے حضور پیش کی جاتی تھی، اور اکبر اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ اکبر بادشاہ جو مسلمان تھا وہ کھڑا ہو جاتا تھا، اور پھر ہندوؤں ہی کے زیر اثر، ہندوؤں ہی کے کہنے پر اس نے گائے ذبح کرنے پر پورے ملک میں پابندی لگا دی کہ گائے ذبح کی نہیں جائے گی، وہ قربانی کا دن ہو یا عام دن ہو، گائے کی ذبح پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس میں یہ لکھا گیا۔ پھر جزیہ بھی معاف کر دیا۔ جزیہ ایک ٹیکس ہے جو مسلم حکومت غیر مسلموں سے لیتی تھی، اب تو خیر نہیں لیا جاتا، لیتی تھی۔ وہ اکبر بادشاہ نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ بھی معاف کر دیا کہ ہندو چونکہ حکومت میں شامل ہیں، اور وہ حکومت میں شامل ہیں اور حکومت کی خدمت کر رہے ہیں، اس لیے ان سے جزیہ لینا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک مغل بادشاہوں نے زیارت ٹیکس بھی لگایا تھا کہ وہ اپنے مندروں میں جائیں تو ان پر ایک ٹیکس، معمولی سا ٹیکس لیا جاتا تھا، تاکہ مندروں کی دیکھ بھال کے لیے ملازم وغیرہ رکھے جائیں تو وہ ان کو پیمنٹ ہوتی رہے، تنخواہ ملتی رہے۔ اس قسم کے ٹیکسز لگائے گئے تھے، اکبر نے وہ بھی سب معاف کر دیے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد باقاعدہ پابندی لگا دی گئی کہ گائے سارے ہندوستان میں ذبح نہیں ہوگی۔ لیکن بعض مجاہدوں نے اکبر بادشاہ کے اس حکم کی پرواہ کیے بغیر گائے ذبح کی، گائے ذبح ہوتی رہی اکبر کی زندگی میں، اکبر کے زمانے میں۔ خود حضرت مجدد الفسانی کے خسر جو بڑے دیندار اور نیک انسان تھے، حاجی سلطان تھانیسری، ان کا اسم مبارک تھا حاجی سلطان تھانیسری، وہ اتنے نیک اور متقی شخص تھے کہ وہ ہر سال تھانیسر کے کروڑی تھے۔ تھانیسر ایک علاقہ ہے جہاں ہندوؤں کے بڑے بڑے تیرتھ ہیں، وہ وہاں کے کروڑی بنائے گئے تھے۔ انہوں نے وہاں گائے ذبح کرنے کا اہتمام کیا۔ اتفاق سے بادشاہ چلتا پھرتا ہوا تھانیسر جا پہنچا تو وہاں کے ہندوؤں نے شکایت کی کہ یہاں کا کروڑی حاجی سلطان تھانیسری گائے ذبح کرتا ہے۔ ان کو پہلے تو منع کیا گیا، پہلے انہوں نے گائے ذبح کی تو عبد الرحیم خان خانان کے کہنے پر انہیں معاف کر دیا گیا، لیکن وہ گائے ذبح کرنے کے فریضے سے نہیں ہٹے، پھر بھی گائے ذبح کرتے رہے۔ تو اکبر جب وہاں پہنچا تو اکبر کو شکایت کی گئی کہ یہ گائے ذبح کرتا ہے۔ تو اکبر نامے میں لکھا ہے، میرے پاس اکبر نامہ بھی ہے اصل فارسی کا، آئین اکبری بھی اصل فارسی کے سارے ایڈیشن ہیں، اکبر نامے کے بھی سارے ایڈیشن ہیں، اس کے تراجم بھی ہیں، اردو انگریزی سب موجود ہیں میرے کلیکشن میں، پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں ہے، ہر ایک کوئی جا کے دیکھ سکتا۔
تو وہ اکبر نامے میں لکھا ہے کہ ہندوؤں کی شکایت پر انہیں وہاں پھانسی دے دی گئی. تھانیسر کے مقام پر ہندوؤں کے سامنے انہیں پھانسی دے دی گئی حاجی سلطان تھانیسری کو. حاجی سلطان تھانیسری بہت متقی، بہت نیک انسان تھے. وہ حکومت کے ملازم تھے. یہ سارے حالات اسلام کے خلاف اکبر کے زمانے میں ان کے سامنے پیش آئے. انہوں نے معلوم نہیں ہمیں کچھ لکھا ہے یا نہیں لکھا اس سلسلے میں، البتہ حکومت کی ملازمت میں جو کام ہوتا ہے وہ کرتے رہے. انہوں نے وہ گائے ذبح کی تو وہ اکبر نامے میں ہے کہ انہیں پھانسی دے دی گئی. ہاں دیکھیے، سیاست دیکھیے اور چالاکی دیکھیے. اکبر نامے کے مصنف ابو الفضل علامی، جس کا لقب علامی تھا، اس نے یہ ذکر نہیں کیا کہ ان کو گائے ذبح کرنے کے جرم میں پھانسی دی گئی. بس حلق کشید کے الفاظ ہیں. وہ ہماری کتابوں میں، نقشبندی سلسلے کے بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیں گائے ذبح کرنے کے جرم میں پھانسی دی گئی تھی. یہ ہمارے سلسلے کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ بات درج ہے. ہم اصل کتابیں جو ہیں جو آپ کے نیک متقی خلفاء نے لکھی. تو حاجی سلطان تھانیسری بڑے ہی نیک اور متقی انسان تھے. حضرت مجدد الفسانی کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، بہت ذوق تھا. آپ کے والد گرامی بہت بڑے عالم تھے. مخدوم عبد الاحد کابلی رحمۃ اللہ علیہ، سرہند میں مدرسہ تھا. وہ منتہیانہ کتابیں وہاں پڑھاتے تھے اور بڑے بڑے علماء ان کے درس میں شریک ہوتے تھے. حضرت مجدد الفسانی علم حاصل کرنے کے لیے، والد گرامی سے پڑھنے کے باوجود علم حاصل کرنے کے لیے مرکزی حکومت آگرہ میں تھی، جو وہاں سے 1000 میل سے بھی زیادہ دور ہو، وہاں گئے تھے. حضرت کے والد گرامی کو بہت محبت تھی آپ سے. آپ کے 7 بیٹے تھے، لیکن حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت سے خاص لگاؤ تھا، خاص انس تھا، محبت تھی. جدائی برداشت نہ کر سکے، خطوط لکھتے رہے. آپ تحصیل علم چھوڑ کر واپس نہ آئے. تو حضرت مخدوم عبد الاحد خود ان کو لینے کے لیے سرہند سے آگرہ چلے گئے. بات تقوی کی ہو رہی ہے. سرہند سے آگرہ چلے گئے، اپنے بیٹے حضرت مجدد الفسانی کو لے کر واپس آ رہے تھے کہ سرہند کے قریب پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر فرمایا کہ دیکھو یہاں ایک قریبی بستی ہے تھانیسر، وہاں ایک نیک اور متقی شخص رہتے ہیں حاجی سلطان تھانیسری. تم اپنے بیٹے میاں شیخ احمد کا نکاح ان سے کر دو. حضرت مجدد الفسانی کا مبارک نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوا. ادھر حاجی سلطان تھانیسری کی خواب میں تشریف لا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنا دی. وہ منتظر تھے آپ کی تشریف آوری کا. وہ حضرت مجدد الفسانی اپنے بیٹے کو لے کر گئے تو وہ پہلے سے آگاہ تھے. انہوں نے حضرت مخدوم نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے قبول کر لی اور اپنی بیٹی کا نکاح کر کے حضرت مجدد الفسانی کے ساتھ رخصت کر دی. اب دیکھیے جو اس سے مبارک اولاد پیدا ہوئی، اس نکاح سے نبی، یہ نہ لکھ دیجیے کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا. آپ کو تو وصال فرمائے اس وقت 1000 سال سے بھی زیادہ ہو چکا تھا. خواب میں آ کے حکم دیا. دیکھیے جو اولاد پیدا ہوئی وہ مادر راد ولی تھی. وہ مادر راد ولی تھی جو اولاد پیدا ہوئی. چھوٹے چھوٹے بچے نابالغ. آپ کے مسجد میں ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی کہ ادھر جماعت ہو رہی ہے اور بچے پیچھے کھیل رہے ہیں. ایک بچے نے جو طاعون کی وبا میں وصال فرما گئے تھے چھوٹی عمر میں، وہ مسجد میں کھیل رہے تھے کہ نمازیوں کے جوتے اٹھا کے 2 لائنیں لگا دی.
حضرت مجدد الفسانی نماز سے فارغ ہو کر باہر آئے تو پوچھا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ بیٹے نے جواب دیا یہ جو لائن ہے یہ جنت میں جانے والوں کی ہے اور یہ جو لائن ہے یہ دوزخ میں جانے والوں کی ہے۔ یعنی براہ راست ان کی نظر لوح محفوظ پر تھی۔ حضرت مجدد الفسانی اس سے پشیمان ہوئے کہ نہیں یہ تو اللہ پاک کا راز ہے، اس کو ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ فوراً کسی کو دوڑایا کہ بازار سے کچھ لے کر آؤ کھانے کا۔ وہ بازار سے کچھ لے کر آیا، وہ بچے کے منہ سے لگایا تو وہ جو پردے ہٹ گئے تھے وہ سب وہ پردے جو حائل تھے ہٹ گئے تھے، وہ حائل ہو گئے اور وہ ان کی طبیعت استقرار میں آ گئی۔ اس قسم کی اولاد مبارک پیدا ہوئی اس نکاح کے نتیجے میں۔ ظاہر ہے نکاح تو سب کا ہوتا ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، ہم بھی اسی کے نتیجے میں یہاں بیٹھے ہیں۔ تو قسمت سے کسی کے نصیب میں ہوتا ہے کہ کوئی مادرزاد بلی ہو۔ آپ کے صاحبزادگان دیکھیے، میں کہاں تک بیان کروں، بہت کچھ بیان کر چکا ہوں یہاں، میں دہرانا نہیں چاہتا۔ تو یہ کہا گیا ہے سب کچھ اس سلسلے میں کہ وہ تو قبول کر لیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن پھر زمانہ کیا آیا؟ پھر زمانہ بدلا۔ اکبر کی وفات کے بعد میں نے پیر کے روز تفصیل سے بیان کیا کہ اکبر کی وفات کے بعد حالات کچھ بدلے۔ علماء نے اکٹھے ہو کر اکبر کے مرض موت کے دوران اس کے جانشین نور الدین جہانگیر سے عہد دیا کہ تم اکبر بادشاہ نے جو اسلام کے خلاف احکام نافذ کیے ہیں وہ تم خارج کر دو گے، ان پر عمل نہیں کرو گے۔ تو اس نے یہ یقین دلایا تو علماء نے اس کی حمایت کی اور وہ جانشین بنا نواب مرتضیٰ فرید خان بخاری کی حمایت سے۔ تو یہ ساری تفصیلات میں بیان کر چکا ہوں پیر کے روز۔ صورتحال ایسی ہے کہ حالات بدل گئے اکبر کی وفات کے بعد۔ گو یہ نہیں کہ یکسر بدل گیا سب کچھ، بہت کچھ اثر و رسوخ باقی تھا ہندوؤں کا۔ ہندوؤں کو یک قلم خارج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے ان کے پاس بڑے بڑے عہدے تھے، ان سب کو عہدوں سے ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، اور یکدم مسلمان منصبدار اتنے نہیں تھے کہ ان کو لایا جا سکتا۔ وہ لگے رہے اور کام وہ کرتے رہے۔ تو ان حالات میں یہ ہوا کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت پر حالات ایسے گزرے کہ جو اکسانے والے تھے جہانگیر کو، نور الدین جہانگیر کو، انہوں نے اکسایا کہ یہ تو خود کو خلیفہ اول حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ آپ کا ایک مکتوب گرامی ہے جس میں یہ آپ نے لکھا ہے کہ میں اللہ پاک کی رحمت سے مجھے اتنا عروج حاصل ہوا کہ میں سب صحابہ کے جو مقامات ہیں ان کو عبور کرتا ہوا ان سے آگے نکل گیا اور جا کر انتہائی مقام پر بیٹھا۔ تو اس کی یہ بادشاہ نے دربار میں بلا کر آپ سے پوچھا۔ آپ نے کہا بادشاہ سلامت، بیان کرنے والے کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بھی بدتر سمجھتا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں کہ میں تو اپنے آپ کو کافر فرنگ یعنی انگریزوں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں، جو ملیچ ہیں مسلمانوں کی نظر میں، ان سے بھی بدتر سمجھتا ہوں۔ چاہے جائے کہ میں اس شخصیت کو جو افضل الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء ہو ان سے اپنے آپ کو افضل سمجھو۔ آپ نے تو بادشاہ کو بہت کچھ کہا گیا۔ کہا یہ اسی طرح سے جیسے آپ کے ارد گرد بڑے بڑے منصبدار کھڑے ہیں، دست بستہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اور آپ کسی ادنا ملازم کو بلائیں اپنے پاس تو ان سب کے مقامات سے گزرتا ہوا آپ کے پاس حاضر ہوگا۔ یہ میں اسی طرح حاضر ہوا۔ بادشاہ بات سن کر مطمئن ہو گیا، لیکن کان بھرنے والوں نے کہا نہیں یہ پٹھان تو بڑا خود سر ہے۔ آپ کابل کے تھے، یہ پٹھان تو بڑا خود سر ہے، بڑے بڑے فوجی جرنیل اس کے مرید ہیں، یہ تو اشارہ کرے تیری حکومت کا تختہ الٹ جائے۔ تو پھر آپ نے اٹھا کر حضرت مجدد الفسانی کو قید میں ڈال دیا۔
پھر بادشاہ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ کو معاف کر دیا اور رہا کر دیا، کیونکہ خوف تھا، دل میں خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے مریدین جو ہیں بڑے بڑے منصبدار ہیں وہ میری حکومت کا تختہ الٹ دے۔ کہا کہ حضرت اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں تو مہربانی ہوگی، تو پھر آپ فوج کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں فوج جاتی تھی حضرت مجدد الفسانی بھی ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ آپ نے خود لکھا کہ میں اس کا منتظر تھا، اس گھڑی کا، اس وقت کا۔ تو آپ آخری جلد کے مکتوبات پڑھ کر دیکھیں جو آپ نے لکھے، اس میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ میں اس وقت بادشاہ کے سامنے قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، میں فلاں صورت تک پہنچ گیا ہوں، میں نے تناسخ کا بطلان کیا ہے، اس کا رد کیا ہے، یہ سب کچھ مکاتیب میں لکھا، اور بادشاہ کے سامنے سب کچھ بیان ہو رہا ہے، اس بادشاہ کے سامنے جس کا باپ اسلام کا نام سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ پھر بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ نواب مرتضیٰ فرید بخاری سے کہا، جو وزیر اعظم تھے اس وقت، ان سے کہا کہ آپ 4 علماء میرے لیے مہیا کریں جو ہر وقت میرے ساتھ رہیں اور مجھے شریعت کے احکام سے آگاہ کرتے رہیں، شریعت کے احکام سے مجھے آگاہ کرتے رہیں، مجھے شریعت کے احکام سے آگاہ کرتے رہیں۔ تو حضرت اور کوئی ہوتا پیر، کوئی تعویذ فروش پیر ہوتا تو وہ پھولے نہ سماتا کہ یہ تو میری صحبت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ آپ نے فوراً کو کہتا نہیں 4 نہیں 8 مولویوں کو رکھو جو اس کو راہ راست پر لائیں، اور ہم نے فوراً تنبیہ کا خط لکھا، خط موجود ہے، اگر میری زندگی میں وہ خط آیا اس کی تشریح تو میں بیان کروں گا، وہ خط موجود ہے جس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ خبردار ایسا نہ کرنا، 4 علماء کو یکجا نہ کرنا، ورنہ زمانہ ماضی کی طرح وہ آپس میں لڑیں گے اور ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے ایک عالم ایک مسئلہ بیان کرے گا اور دوسرا اپنے علم کی نمائش کرنے کے لیے اس مسئلے کو دلائل سے غلط ثابت کرے گا، جیسے اس سے پہلے اکبر بادشاہ کے عبادت خانے میں ہوا سب کچھ۔ ایسا نہ کرنا، روک دیا گیا۔ تو میں نے تو لکھا اپنی کتابوں میں کہ مجھے کوئی ایسی ٹیم نہیں ملی کتب تاریخ کے مطالعے سے کہ جو جہانگیر کو فراہم کی گئی ہو، یہ کام تو آپ نے خود انجام دیا۔ آپ نے لکھا ہے کہ ایک عالم آخرت، ایک شخص کو مقرر کرو جو عالم آخرت کو ہو، جس کی نظر آخرت پر ہو کہ مجھے آخرت میں حاضر ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ یہ کام تو آپ نے خود انجام دیا، بادشاہ کے ساتھ رہ کر، بادشاہ کے ساتھ رہ کر خود انجام دیا۔ پھر جہانگیر اتنا متاثر ہوا کہ ایک سب سے بڑا سومناتھ کے بعد ایک ہندوؤں کا تیرتھ تھا، مندر تھا کانگڑا میں، بہت بڑا مندر تھا، اس پر سونے کے زیورات چڑھاوے میں ڈالے جاتے تھے، دولت ڈالی جاتی تھی اس کے قدموں میں، اور اس کے نام پر گائیں، ہندو گائے کو مقدس سمجھتی ہیں، وہ وہاں چھوڑی گئی تھی، مندر کے ارد گرد وہ چارتی پھرتی تھی۔ تو کسی مسلمان بادشاہ نے اس کا نوٹس نہیں دیا تھا۔ وہاں مسلمانوں کی کوئی آبادی ایسی نہیں تھی، نہ کوئی سارے کانگڑا میں مسجد تھی، نہ کبھی کسی سے اذان کی آواز آئی تھی۔ تو اکبر جہانگیر نے خود لکھا اپنی ڈائری میں، جس کا نام تزک جہانگیری ہے، میرے پاس تزک جہانگیری کے سارے ایڈیشن موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں فارسی کے۔ اس میں لکھا ہے کہ کسی مسلمان بادشاہ کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی، اس نے حضرت مجدد الفسانی کو رخصت دے دی تھی گھر جانے کی، کیونکہ آپ بہت بیمار اور کمزور ہو گئے تھے، آپ بہت علیل تھے۔ جب آپ گھر پہنچے تو بادشاہ نے پیغام بھیجا جہانگیر نے کہ حضرت میں کانگڑا کے بت خانے کو توڑنے کے لیے جا رہا ہوں، میں وہاں مسجد بناؤں گا، اذان دلواؤں گا اور وہاں گائے ذبح کروں گا، وہاں گائے ذبح کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ تو یہ تزک میں خود لکھا۔
اور فخر سے لکھا ہے کہ میں پہلا مسلمان بادشاہ ہوں جس نے یہ کام کیا۔ تو حضرت مجدد الفسانی اس نے حضرت مجدد الفسانی کا ذکر نہیں کیا کہ وہ علیل ہونے کے باوجود گئے تھے اس میں تزک میں، لیکن یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیل ہونے کے باوجود وہاں کانگڑا پہنچے، حضرت کی موجودگی میں وہاں مسجد تعمیر کی گئی، عارضی مسجد، وہاں اذان دی گئی، نماز پڑھی گئی، اور بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے اس سب سے بڑے بت خانے کے بتوں کو توڑا، گائے ذبح کی۔ یہ بھی لکھا ہے کہ گائے کے خون کو جوتوں میں بھر کر بتوں کے اوپر ڈالا گیا، بتوں کے اوپر ڈالا گیا۔ یہ وقت آ گیا کہ گائے ذبح کرنے کا معاملہ یہاں تک پہنچا۔ اور اب کیا معاملہ ہے؟ اب تو کچھ نہ پوچھیے، اب تو سب کچھ، اب تو مسلمان گائے ذبح ہی نہیں کر سکتا۔ اب تو سارے مسلمان جو ہیں ہندوستان کے، وہ مسلمانان ہندو مزاج ہیں۔ اگر وہ ہندوؤں کی طرح ریئیکٹ نہ کریں، ایکٹ نہ کریں، ریئیکٹ نہ کریں وہاں ہندوستان میں، تو وہ ہندوستان میں نہیں رہ سکتے۔ ان کو ختم کر دیا جائے گا، ان کو ذبح کر دیا جائے گا۔ عین ان دفتر میں کوئی ملازم ہو مسلمان اور روزے سے ہو تو ہندو زبردستی اس کے منہ میں کھانا ڈالتے ہیں۔ یہ اخبارات میں بھی، خبروں میں بھی آ چکا ہے کہ اس کو عین روزے کی حالت میں زبردستی اس کے منہ میں کھانا ڈال کر اس کا روزہ توڑوایا گیا۔ یہ سب باتیں آج تک ہو رہی ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں رہا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ اس طرح کے معاملات اس وقت ہیں۔ یہ اسلام کی غربت اس حد تک پہنچ چکی ہے۔ یہ لالا بیگ کو لکھا گیا۔ پھر لالا بیگ منصبدار تھا، وہ جہانگیر سے ملتا رہتا تھا۔ یہ بھی اسی اگلے ہی اقتباس میں ہے کہ آپ نے اسے لکھا کہ دیکھو تم جہانگیر سے ملنے جا رہے ہو، تم اس میں دین کی بات بھی شامل کر دینا، کوئی نہ کوئی دینی بات بھی اس کے کان میں ڈال دینا، تو تمہارا مرتبہ بہت بڑا ہوگا اسلام میں۔ تو اس طرح سے یہ معاملہ جو تھا یہ آگے بڑھا ہے۔ 42ویں مکتوب کی تشریح کا آغاز کیا جا رہا ہے جس قدر ہو سکا۔ پہلے 42ویں مکتوب کی فارسی عبارت پڑھ کر سنائی جا رہی ہے۔ یہ سکندر لودھی کے نام خط ہے، سکندر خان کے نام خط ہے۔ اس کے فارسی کے الفاظ ہے: آنچ بر ما و شما لازم است، سلامتی قلب است از ما دون حق سبحانہ و این سلامتی وقت میسر گردد کہ غیر حق را سبحانہ بر دل عبور نماند و عدم عبور غیر وابستہ بنسیان ما سواست کہ معبر بفناست نزد ان طائفۂ علیہ۔ یہ فارسی کی عبارت ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: جو کچھ ہم پر اور آپ پر لازم ہے، ہم پر اور آپ پر لازم ہے۔ یہ بھی منصبدار تھے، یہ خان سکندر خان، یہ بھی منصبدار تھے۔ سکندر لودھی ایک بادشاہ بھی تھا، اس سے وہ مراد نہیں ہے، وہ حضرت سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ جو کچھ ہم پر اور آپ پر لازم ہے وہ یہ ہے کہ حق سبحانہ کے ما سوا سے قلب کو سلامت رکھنا، کہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے تصور، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا ہر چیز سے دل کو پاک رکھنا، یہی سب سے بہتر ہے۔ یہ سلامتی اس وقت میسر آتی ہے، یہ فارسی عبارت کا ترجمہ ہے۔ یہ سلامتی اس وقت میسر آتی ہے جب کہ دل پر غیر حق کا گزر نہ رہے، اور غیر اللہ کا دل پر نہ گزرنا ما سوائے اللہ کے نسیان سے وابستہ ہے، جس کو اس عالی مرتبت گروہن کے نزدیک فنا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ اس کے مبارک الفاظ کا اردو میں ترجمہ ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی نے یہ لکھا ہے کہ جو انسان کا دل ہے، انسان کا جو دل ہے، یہ ایک بہت اہم چیز ہے انسانی جسم میں۔ اگر یہ دل صالح ہے تو سارا جسم تندرست ہوگا، اگر یہ دل خراب ہے، اس میں کچھ خرابی ہے، تو سارا جسم بیمار اور خراب ہوگا۔ آپ نے بالکل اسی طرح بادشاہ کو بھی دل سے تشبیہ دی ہے کہ کسی معاشرے میں، کسی رعایا میں اگر بادشاہ صالح ہے تو وہ پورا معاشرہ بھی صالح ہوگا، اور اگر بادشاہ بدکار ہے تو پوری رعایا بھی بدکار ہوگی۔ یہ دل کے ساتھ تشبیہ دی ہے حضرت الفسانی نے اپنے مکتوبات میں، جو میں بیان کر چکا ہوں۔ تو یہ آپ نے فرمایا ہے کہ دل کی سلامتی کس چیز سے ہے؟ یہ دل جس کو آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کی سلامتی صرف ایک چیز سے ہے کہ اس کو ما سوا کے تصور سے پاک رکھا جائے، ما سوا کے تصور سے پاک رکھا ہے، ما سوائے اللہ کے تصور سے پاک رکھا جائے، اس کے اندر اللہ کا کے سوا کوئی تصور نہ آئے۔ یہ بھی پچھلے مکاتیب میں بیان کیا جا چکا ہے کہ صوفیاء کے نزدیک ایک شرک خفی ہوتا ہے، ایک شرک اخفا ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سالک سلوک کی محفل منزل طے کرتے کرتے ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اسے فنائے قلب حاصل ہو جاتی ہے۔ فنا کہتے ہیں کہ ما سوا اللہ کے کوئی تصور نہ رہے تو یہ سمجھیے اسے فنائے قلب حاصل ہو گئی ہے۔ فنا کہتے ہیں خاتمے کو، نیستی کو۔ اگر فنائے قلب تو یہ نہیں مطلب کہ دل ہی مر جاتا ہے، اس کا دل موجود ہے، اپنی پوری خواہشات بھی رکھتا ہے، لیکن ان خواہشات کو اللہ پاک کی رحمت سے، ان خواہشات کو کنٹرول میں رکھا جاتا ہے۔ اس کو ایسا کنٹرول میں رکھا جاتا ہے کہ دوسروں پر اس کا اثر نہ ہو، اور وہ خود بھی صالح ہو جائے، اور دوسرے بھی انسان جو ہیں وہ اس کے پاس بیٹھے ہیں، ملتے ہیں، وہ بھی صالح ہو جائیں۔ تو فنائے قلب کا کیا مطلب ہے؟ فنائے قلب کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو، قلب کہتے ہیں دل کو، اپنے دل کو اتنا صاف کر لے انسان۔ قرآن مجید میں بھی واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام کا کیا کام ہے؟ یزکیہم، کو انسانوں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ پاک کرتے ہیں انسانوں کو۔ انسان تو نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور میں، ان کو پاک کیسے کرنا ہے؟ ان کو پھر سے کہنا جاؤ نہا کے آؤ؟ نہیں، نہانے سے انسان پاک نہیں ہو جاتا، صرف نہانے سے انسان پاک نہیں ہو جاتا۔ وہ فقہا نے غسل واجب قرار دیا ہے، لیکن اصل بات جو ہے وہ یزکیہم کا ہے کہ انبیاء کا کیا کام ہے دنیا میں آ کر کہ وہ انسانوں کو پاک کرتے ہیں، انسانوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ کس چیز سے پاک کرتے ہیں؟ ما سوائے اللہ کے تصور کے۔ میں نے ابھی ذکر کیا کہ جب ایک سالک سلوک کی منزلیں طے کرتا ہوا منتہی مقامات پر پہنچ جاتا ہے تو وہاں اسے ایک تصور آتا ہے اپنا، اسے اپنی یاد آ جاتی ہے، اسے اپنا خیال آ جاتا ہے کہ میں بھی ہوں۔ اپنے تصور کو صوفیاء نے، منتہی صوفیاء نے اسے شرک خفی کہا ہے کہ یہ بھی شرک ہے، اپنا تصور آنا بھی شرک ہے، اپنا تصور آنا بھی شرک ہے جب وہ فنا کی طرف جا رہا ہو، فنا کی طرف جا رہا ہو۔ ایسا بھی قرآن شریف میں آیا ہے کہ لوگ ایسے صحابہ تھے، ایسے لوگ تھے جو تجارت بھی کرتے تھے ساتھ ساتھ اور ذکر بھی کرتے تھے،
ان کے دل ذاکر کر دیے گئے تھے، ان کے دل کو کیا کر دیا گیا تھا، اتنا پاک کر دیا گیا تھا، یرقیہم، جو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل میں بیٹھنے والا کا دل ان انوار نبوت سے، ان برکات کے نزول سے جو نبی پر ہو رہی ہیں، ان کا حصہ، ان کا صدقہ ان کو بھی مل رہا ہے جو پاس بیٹھے ہیں۔ آج تک وہ برکات موجود ہیں، وہ برکات نبوت کی، برکات نبوت کا منصب تو ختم ہو گیا۔ تبلیغ اور نبوت کا جو منصب ہے، تبلیغ کا منصب باقی رہا، نبوت کا منصب ختم ہو گیا، لیکن اس کی برکات باقی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آیت نازل ہوئی تھی کہ آج کے دن میں نے تم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل کر دی، نعمتیں ساری انسانوں کو دے دی گئیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تمام انسانوں کو، روئے زمین کے انسانوں کو، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ اب صوفیاء کرام جو روحانی نظر رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نعمتیں تو موجود ہیں، ان کی جستجو کرنا، انہیں تلاش کرنا، انہیں اپنے اوپر لاگو کرنا، یہ انسان کے اپنے بس کا کام ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا اتنا وہ ان نعمتوں کو حاصل کرے گا۔ مثلا یہ سب کچھ لکھا ہے کہ یہ فنائے قلب کیسے حاصل ہوتی ہے، یہ حاصل ہوتی ہے اتباع سے۔ اتباع کس کی جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ پاک کی براہ راست اتباع آپ کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے، کوئی انسان براہ راست اللہ تعالیٰ کی اتباع نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے زمین پر انسانوں میں سے ایک انسان منتخب کر کے بٹھا دیا کہ تم اس کی اتباع کرو، وہ میری اتباع ہوگی۔ وہ کس کی اتباع ہوگی؟ وہ میری اتباع ہوگی۔ قرآن مجید کے واضح الفاظ ہیں کہ نبی کی اتباع کرو تو وہ اتباع میری ہی اتباع تصور ہوگی۔ براہ راست نہ خدا سے کوئی محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے، براہ راست نہ خدا سے، اللہ پاک سے کوئی تعلیم لینے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ میں نے یہ بات پھر میں دہراتا ہوں کہ میں نے پیر کے روز اس مجلس میں میں نے بیان کیا تھا کہ اکبر بادشاہ نے اپنا کلمہ جاری کیا تھا، نقل کفر نہ باشد، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، کہ اکبر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ اس نے درمیان سے نبوت کا واسطہ ہی ختم کر دیا اور براہ راست اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ کا براہ راست خلیفہ کون ہوتا ہے؟ صرف نبی۔ وہ چالاکی کی گئی، جنہوں نے یہ کلمہ اس کو بنا کے دیا، میں نے بتایا وہ اشراقی تھے۔ اشراقی ایک مذہب ہے جو ایران میں تھا، وہ لوگ یہاں آ گئے تھے اور اکبر پر چھا گئے تھے اور اکبر بادشاہ سے اس قسم کا کلمہ جاری کروایا، اس قسم کے احکام جاری کروائے جو اشراقیوں والے تھے۔ تو یہ معاملات ایسے تھے کہ جن کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، لکھا گیا، سنا گیا۔ تو یہ معاملات ایسے تھے کہ اکبر نے نبوت کو ہی ختم کر دیا۔ اکبر نے ہندوؤں کی کتاب مہابھارت کا فارسی میں ترجمہ کروایا۔ مہابھارت ہندوؤں کی ایک کتاب ہے جسے ہندو مقدس سمجھتے ہیں، اس میں ہندوؤں کی لڑائیوں کا ذکر ہے آپس کی اور دوسرے معاملات ہیں۔ اس کا فارسی میں ترجمہ کروایا اور اسے مصور کروا کے دربار میں رکھا اور امراء کو حکم دیا کہ اس پر ہاتھ رکھ کے برکت حاصل کریں۔ کیا کریں؟ برکت حاصل کریں ہندوؤں کی کتاب مہابھارت پر۔ درمیان سے مسلمانوں کی بنیاد یعنی قرآن مجید ختم کر دی گئی، قرآن مجید کو ختم کر دیا گیا۔ تو باقی کیا رہا؟ باقی تو وہی رہا
لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ۔ وہ چونکہ چالاکی تھی ساری، ہوشیاری تھی علماء کی، علماء سو کی، تو یہ سب کچھ کہا گیا کہ 4 علماء اکٹھے نہ کرنا، 4 علماء اکٹھے نہ کرنا کبھی بھی، ایک عالم کو تلاش کرو اور وہ بھی عالم آخرت ہو۔ تو یہ صاف کہا گیا کہ فنا جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے ما سوائے اللہ کے تصور کے، سب کچھ انسان سے ختم ہو جائے، دل سے مٹ جائے تو دل کو فنا حاصل ہوتی ہے۔ فنا کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا، مر جانا۔ دل زندہ ہے اپنی خواہشات سمیت، لیکن اس پر کنٹرول حاصل کر لینا۔ مثلا دیکھیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جوانوں کو دیکھا جو تجارت بھی کر رہے ہیں اور اللہ پاک کا ذکر بھی ان کا دل کر رہا ہے، ان کا دل اللہ پاک کے ذکر میں بھی مصروف ہے اور وہ تجارت بھی کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سناؤ کیا حال ہے؟ کہا جی ٹھیک ہوں، مجھ پر آپ کی محبت کا غلبہ ہے، لیکن میں اپنے مال سے بھی محبت رکھتا ہوں، اپنی اولاد سے بھی، بیوی بچوں سے بھی محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے حدیث پاک میں ہے کہ آپ نے ان کے مبارک سینے پر ہاتھ پھیرا، پھر پوچھا عمر سناؤ اب کیا ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ حضور اب میرے دل سے جو ہے وہ آپ کی محبت تو موجود ہے، مال کی محبت جاتی رہی ہے، لیکن بیوی بچوں کی محبت موجود ہے۔ آپ نے پھر ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پوچھا سناؤ عمر اب کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بیوی بچوں کا تصور بھی مٹ گیا ہے، لیکن مال کی محبت ابھی تک موجود ہے۔ آپ نے تیسری مرتبہ ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا تو پوچھا عمر سناؤ اب کیا حال ہے؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اب آپ کی محبت کے سوا کچھ نہیں میرے دل میں، سب کچھ خارج ہو گیا۔ یہ حدیثوں میں آ گیا ہے، سب کچھ پڑھ کر دیکھیں، حدیثوں میں یہ سب کچھ آ گیا ہے کہ اب کچھ نہیں۔ جنگوں کا موقع ہوتا تھا، آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا، جنگوں کا موقع ہوتا تھا کفار کے ساتھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے کہ کچھ مال لے کر آئیں، جنگوں میں فائدے کے لیے لے کر آتے تھے، صحابہ جو کچھ لا سکتے تھے لاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا سامان، اپنا مال سب کچھ لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیچھے کیا کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ آپ نے عرض کیا کہ حضور پیچھے میں اپنے نبی کی محبت چھوڑ آیا ہوں، میرے پاس اور کچھ باقی نہیں ہے، میرے پاس میں پیچھے اپنے نبی کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں، میرے پاس باقی کچھ نہیں ہے۔ تو فنا قلب تو حاصل ہونا ہی ہونا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک ذکر ہو رہا ہے، وہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، فنا قلب کا درجہ بھی حاصل ہے۔ وہ تو معمولی درجہ ہے، فنا قلب کا درجہ معمولی درجہ ہے صحابہ کے مقابلے میں۔ وہ صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں بیٹھے ہیں، انہیں معلوم نہیں کیا کیا برکات حاصل ہیں، ان کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ان کو کیا کیا حاصل ہوا۔ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے شام کے محاذ پر، عین خطبے کے دوران جنگ کے کمانڈر کو حکم دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں کہ اس طرف سے نہیں اس طرف سے حملہ کرو۔ اس فتح نہیں ہو رہی تھی، اس طرف سے نہیں اس طرف سے حملہ کرو۔ کہاں مدینہ منورہ اور کہاں شام کا محاذ۔ کون حکم دے رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والا عمر حکم دے رہا ہے، عمر فاروق، کہ یا اس طرف سے نہیں اس طرف سے حکم دو۔ وہ مدینہ منورہ سے وہ کمانڈر
آپ کی آواز سن رہا ہے اور اس طرف سے نہیں اس طرف سے حملہ کرتا ہے تو اسے فتح نصیب ہوتی. تو چونکہ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، خطبے کے بعد صحابہ نے پوچھا حضرت آپ کو خطبے کے دوران کیا ہوا تھا کہ آپ یہ بات کرنے لگے؟ تو آپ نے پھر سارا واقعہ بیان کیا. یہ تاریخ کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہے، یہ حدیث پاک میں نہیں بلکہ تاریخ کی کتابوں میں یہ سب کچھ درج ہے. تو یہ ہے کہ فنائے قلب بھی حاصل ہو. اور اسی مکتوب کا کہ اگلا اقتباس ہے، بالفرض اگر غیر را بتکلف در دل گزرانند ہرگز نہ گزرت و تا کار بئی مرتبہ نہ رسد سلامتی محال است امروز اس نسبت ان کا کافست بلکہ اگر گفتہ شود باور نہ کنن. اس کا ترجمہ ان مبارک الفاظ کا اس طرح سے ہے، اگر فرض کریں غیر حق کو تکلف کے ساتھ بھی دل میں یاد آ جائے تب بھی ہرگز نہ کریں. آپ اس کو لکھ رہے ہیں کہ اگر تکلف کے ساتھ غیر حق کو دل میں لانا پڑے تو پھر بھی نہ لائیں، کہ جب تک اس مرتبے تک نہ پہنچے جو سلامتی قلب کے لیے ہے اس وقت تک یہ کام یہ غیر حق کا تصور نہ لائیں. آج یہ نسبت کوہ کاف کی مانند ان کا ہے. کوہ کاف کا تو کہانیاں سب نے سنی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ تصور کہ کوئی ماں سبا کے سوا، حضرت مجدد الفسانی اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ آج یہ تصور محالات میں سے ہے، ناممکنات میں سے ہے. کسی کے دل میں غیر کا تصور نہ گزرے یہ ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ کوئی یہ سن کر تو ہنسے گا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آثار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مطابق عمل کرنے سے، اس کے صدقے سے یہ حاصل ہو سکتا ہے. یہ بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ غیر کا تصور دل میں آئے ہی نہ. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے کیا فرمایا، کیا پوچھا، کیا مکالمہ ہوا، حدیث پاک میں آ گیا ہے. سب کچھ وہ میں نے بیان کر دیا ہے آپ کے سامنے. تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت دل کو ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے سب کچھ بھلا دینا اور فنائے قلب کا حاصل ہو جانا ان کا مغرب ایسے ان کا کہتے ہیں نایاب کو، ایسے اس طرح نایاب ہے جیسے ناممکنات میں سے ہو. لوگوں کو سن کر ہنسی آئے گی کہ اس زمانے میں تو وہ کیسے ممکن ہے. آج تو اس کو بھی 400 سال گزر گئے، اس واقعے کو بھی 400 سال گزر گئے. حضرت امام ربانی کو بھی سال فرمائے ہوئے 400 سال گزر گئے. لیکن الحمدللہ دیکھیے آج بھی ان کا کلام، حضرت مجدد الفسانی کا کلام ہمارے درمیان زندہ ہے. اور میں آج اس 8 سال سے مکتوبات حضرت مجدد کا اسی طرح سے درس دے رہا ہوں، اور 8 سال میں میں مکتوب نمبر 82 تک پہنچا ہوں. اتنے دقیق، اتنے مشکل اور اتنے دقیق مطالب ہیں کہ ان مطالب کو صرف یہ سمجھ لینا کہ یہ تصوف کی کتاب ہے، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. یہ تو علم کلام کی دقیق ترین کتاب ہے مکتوبات حضرت مجدد الفسانی. اور میں نے اسی مسجد میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر مکتوبات حضرت مجدد الفسانی نہ ہوتے تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی شورۂ آفاق کتاب جو عربی میں انہوں نے لکھی تھی، حجت اللہ البالغہ، وہ وجود میں نہ آتی. انہی مکتوبات کا ایک چھوٹا سا پرتو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت کی سب سے مشہور کتاب، شورۂ آفاق کتاب، حجت اللہ البالغہ. تو یہ باتیں اس قسم کی ہیں کہ ان کا بیان بہت ہی ہر حال میں
ہم سب کے لیے دشوار تو ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے صدقے یہ سب کچھ ممکن ہے، اور اتباع کے دروازے ہر وقت کھلے۔ یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایسی اتباع ہے جو براہ راست اللہ پاک کی اتباع ہے۔ کوئی شخص براہ راست اللہ تعالیٰ کی اتباع نہیں کر سکتا، کوئی شخص براہ راست اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ محبت نبی سے کی جا سکتی ہے، نبی کی محبت ہی اللہ پاک کی محبت ہے، اور نبی کا اتباع ہی اللہ پاک کا اتباع ہے، اللہ پاک کی اتباع ہے۔ یہ قرآن شریف میں بھی واضح الفاظ میں آ گیا ہے، واضح الفاظ میں آ گیا ہے کہ کوئی شخص براہ راست اللہ پاک تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں یہ بھی ایک واقعہ سنا چکا ہوں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ پاک کے درمیان اور مخلوق کے درمیان 70,000 پردے حائل ہیں، 70,000 پردے حائل ہیں۔ یہ 70,000 ایک محاورہ ہے عربی کا، 70,000 پردے حائل ہیں۔ اگر وہ پردے ہٹا دے اللہ پاک تو پوری مخلوق جل کے راکھ ہو جائے، اس کے جلال سے، اس کے جاہ و جلال سے، اس کی جبروت سے۔ لیکن حضرت غوث اعظم نے یہ لکھا کہ میں ایک روز بیٹھ گیا اور میں نے وہ جبروت کے 70,000 پردے پھاڑنے شروع کر دیے۔ وہ پردے میں نے پھاڑنے شروع کر دیے جبروت کے سب پردے میں نے پھاڑ ڈالے، اور پھاڑ کر میں کہاں پہنچا؟ میں اپنے نانا کے قدموں میں جا بیٹھا۔ میں کہاں پہنچا؟ میں اپنے نانا کے قدموں میں جا بیٹھا، یعنی مجھے اتباع کامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل ہو گئی۔ یہ اس اتباع کی طرف اشارہ ہے جو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوئی تھی۔ تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ دل کو ما سوا سے پاک کر لینا ہی سب کچھ ہے۔ دل کو میں ایک بات دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ دو بڑے بزرگ تھے، دونوں سگے بھائی تھے، حضرت امام محمد غزالی اور حضرت امام احمد غزالی۔ حضرت امام احمد چھوٹے تھے اور محمد بڑے تھے رحمۃ اللہ علیہما۔ امام محمد غزالی نماز پڑھاتے تھے، یہ 800 سال پہلے کی بات ہے، نماز پڑھاتے تھے۔ چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی، امام احمد غزالی نے اپنے بڑے بھائی کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ تو بڑے بھائی نے، امام محمد نے جا کے والدہ سے شکایت کی کہ دیکھو احمد جو ہے وہ میرے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا، اب میرے پیچھے یہ نماز نہیں پڑھتا، اسے سمجھاؤ کیا بات ہے۔ انہوں نے احمد کو بلایا، احمد ادھر آؤ۔ احمد حاضر ہوئے والدہ کے حضور، پوچھا یہ دیکھو تمہارا بڑا بھائی کیا کہہ رہا ہے کہ تم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو۔ تو چھوٹے بھائی نے والدہ سے عرض کیا کہ دیکھو یہ ہے نماز کے دوران فقہی مسائل سوچ رہا ہے۔ امام محمد نماز پڑھاتا ہے اور ساتھ فقہی مسائل پر غور و فکر کرتا ہے کہ اس کا استنباط کیا ہو سکتا ہے، فلاں مسئلے کا، فلاں مسئلے کی کیا بات ہو سکتی ہے، تو میں اس لیے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ تو والدہ ایسے بیٹوں کی جن کو دلوں کا حال معلوم ہو، کیا وہ عام عورت ہوگی؟ کیا وہ بازاری عورت ہوگی؟ کیا وہ میری ماں جیسی ہوگی؟ نہیں۔ ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا دیکھو بیٹا، یہ محمد تجھ سے اچھا ہے، تو نماز کے دوران لوگوں کے دلوں کو ٹٹولتا ہے، تو نماز کے دوران لوگوں کے دلوں کو ٹٹولتا ہے، تمہارا بڑا بھائی تو نماز کے دوران فقہی مسائل پر غور کرتا ہے، کون بہتر ہوا؟ دلوں کو ٹٹولنے والا بہتر ہوا یا فقہی مسائل پر غور کرنے والا بہتر ہوا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں ایسی تھیں جو فنائے قلب سے حاصل ہوتی تھی۔ یہ لوگ امام غزالی اور امام محمد غزالی، میرے کلیکشن میں ایک کتاب ہے رسائل امام احمد غزالی، حضرت
امام احمد غزالی کے رسائل ہیں، عارفانہ رسائل ہیں، صوفیانہ رسائل ہیں، بہت بڑے صوفی تھے۔ مجھے پہلے نہیں یقین آتا تھا کہ میں نے جب امام غزالی، محمد غزالی اور امام احمد غزالی کی کتابیں دیکھیں تو میں کہا یہ تو محض ظاہری علم کے عالم تھے، یہ تو ظاہری علم کے عالم تھے، انہوں نے تو کوئی روحانیت نہیں کی، حاصل کی، اور نہ کسی کے پاس بیٹھ کر سبق سیکھا ہے روحانیت کا، یہ تو ظاہری علم کے مولوی تھے۔ میں چھوٹا تھا، بچپن میں یہ میں باتیں سوچا کرتا تھا، اللہ پاک سے معافی چاہتا ہوں، یہ سوچا کرتا تھا۔ پھر جب حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ نہیں، تمام روحانیت کی بنیاد صرف اور صرف علم پر ہے۔ کس پر ہے؟ علم حقیقی پر ہے۔ اگر ایک انسان کو علم حقیقی حاصل نہیں ہوگا تو روحانیت کی ایک سیڑھی پر بھی پاؤں نہیں رکھ سکے گا، پاؤں ڈگمگائے گا اور وہ کھڑک سے نیچے گر جائے گا۔ پہلے علم ہوگا تو اللہ پاک کی پہچان ہوگی، پہلے علم ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، قرآن سمجھے گا، حدیث سمجھے گا، آثار صحابہ کو سمجھے گا کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے دین پر عمل کر کے دکھایا، پھر جا کے سمجھے گا۔ یہ سب کچھ علم کی بنیاد پر ہے کہ علم پر بنیاد رکھ دی گئی تمام روحانیت کی، تمام دین کی، کہ دین کی بنیاد کس پر ہے؟ علم پر۔ ظاہری علم حاصل ہوگا۔ حضرت مجدد الفسانی کے سب سے بڑے خلیفہ تھے حضرت شیخ آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہاتھ پر 4 لاکھ افراد نے بیعت کی تھی۔ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ وہ حضرت مجدد الفسانی کی خدمت میں سرہند پہنچے، ان کے پیر نے بھیجا کہ میں تو یہیں تک سبق دے سکتا تھا، آگے میرے شیخ سے سبق لو۔ وہ حاضر ہوئے سرہند، آ کر اپنے کچھ مکاشفات بیان کیے تو حضرت نے فرمایا ہاں تصوف کے سلوک کی ابتدا میں اس قسم کے مکاشفات نظر آتے ہیں، تصوف کی سلوک کی ابتدا میں اس قسم کے مکاشفات نظر آتے ہیں، تمہیں بھی نظر آئے ہیں، بیٹھ جاؤ۔ کچھ سبق دیا، وہ پڑھنے لگے، وہ سبق پڑھ رہے تھے، آدم بنوری ادھر آؤ۔ آئے، حضور کیا حکم ہے؟ کہاں تک پڑھے ہو؟ کہاں تک پڑھے ہو؟ پوچھا حضرت میں تو متوسطات یعنی درمیانے درجے کی کتابیں پڑھتا تھا کہ مجھ پر روحانیت کا غلبہ ہوا تو میں نے چھوڑ دیا درس لینا پڑھنا، اور پھر میں نے روحانیت کی طرف تو آپ نہیں، چلو اٹھو، وہ سامنے ہمارا مدرسہ ہے، وہاں جا کر پہلے تکمیل کرو، اس کے بعد آ کر سلوک کی مشق کرنا۔ تو سب سے بڑے خلیفہ سے کو کیا حکم دیا کہ علم حاصل کرو، انتہائی علم حاصل کرو، اس کے بعد آ کر بات کرنا ہمارے ساتھ، اس سے پہلے سلوک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم علم میں کامل نہیں ہوگے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے عمل کرنے کی ان باتوں کی، بزرگوں کی۔ سبحان اللہ رب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چونکہ یہ مہینہ ہے حضرت مجدد الفسانی کے وصال کا، پچھلا مہینہ صبر کا، اب ربیع الاول شریف شروع ہو چکا ہے، تو ہم حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت کی مبارک روح کو ایک مرتبہ فاتحہ پڑھ کر آپ مجھے بخش دے اور میں حضرت کی مبارک روح کو بخش دیتا ہوں۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ۔ اللہ پاک اس فاتحے کا ثواب حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمت کی مبارک روح کو ہو، آپ کے مبارک اولاد کو ہو، اور آپ کے بے مثال خلفاء کو ہو، جنہوں نے روحانی انقلاب برپا کیے، بڑے بڑے سخت روحانی انقلاب برپا کیے، اکبر بادشاہ کی قوت کو پاش کر کے رکھ دیا،
جس نے دین کو ختم کیا تھا اس کی قوت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ اللہ پاک ہم پر رحم کرے، اللہ پاک ہم سب کی دلی جائز مرادیں پوری فرما، اور ہم پر رحم کرم اور فضل ہو تیرا، اور ہم جن گناہوں کی طرف جا رہے ہیں اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ رکھ، اور ہمیں ایسی فنائے قلب عطا فرما جس کا ذکر آج ہوا ہے کہ ہم اپنی جائز خواہشات سمیت ایسے مقام پر پہنچ جائیں کہ جہاں کم از کم اور کچھ نہیں تو ہماری دعا ہی قبول ہو جائے۔ اللہ پاک ہم پر رحم کرم فرما۔ ہماری دعائیں کیا ہیں؟ اللہ پاک ہمیں اتنی دولت دے دے، اللہ پاک ہمیں یہ دے دے، ہمیں وہ دے دے، ہمیں یہ کر دے، ہمیں وہ کر دے، اس کے سوا تو ہماری دعائیں ہی کوئی نہیں ہیں۔ ہم اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں۔ میں اٹھتے بیٹھتے کیا دعائیں کرتا ہوں، اللہ پاک یہ کر دے، اللہ پاک وہ کر دے۔ ہماری تو کل یہی دعائیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہماری دعائیں قبول فرمانا۔ ہم بہت ہی دنیا کے معاملات میں ڈوب چکے ہیں، جس سے باہر نکلنا یہ حضرت مجدد نے آج لکھا ہے کہ یہ تقریباً ان کا ہے، تقریباً نایاب ہے کہ کوئی شخص فنائے قلب ایسا حاصل کر لے کہ جو ما سوا سے پاک ہو، ما سوا اللہ سے پاک ہو۔ ہم اس کا واسطہ دے کر آپ سے کہتے ہیں اللہ پاک ہم پر رحم فرما، کرم فرما، اور ہماری دعائیں قبول فرما۔ الحمدللہ۔